رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا وسيلتي يا شفيعي يا عزيزي يا وكيلي يا طبيبي يا خليلي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی عالم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اس کا رسول بس. اللہ کریم کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ سب احباب کو مدرسہ و جامع مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور رب کائنات اس محفل پاک کو
جتنے بھی احباب ترتیب دینے والے ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص اس ادارہ کے بانی و محترم جناب ڈاکٹر محمد عاطف مجید، جن کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اور یہ ادارہ چل رہا ہے، اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کے لحاظ سے آج جو آیہ مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ 28 نمبر آیہ مبارکہ ہے، سورہ بقرہ شریف ہے۔ آج صرف ترجمہ ہی پیش کیا جائے گا، امید ہے کہ اگلے درس قرآن مجید فرقان حمید میں یا اس سے اگلے میں اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی توحید کی دلیل ہے، اس کے وجود کی دلیل ہے، فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو جو زندگی عطا فرمانے والی ذات ہے، کیا کوئی اس کا بھی منکر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی ناشکرہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس ذات نے زندگی عطا کی اور زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی ہوں، کوئی بندہ اس کا منکر ہو جائے، یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ جب کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ ثم، پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ زندگی ہماری، اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم اپنے والدین کے ماؤں کے رحموں میں، باپ کی پشتوں میں موجود تھے، عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر ہمیں موت آنی ہے، اور اس موت کے بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور ثم الیہ ترجعون، پھر ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف حاضر ہوں۔ تو جب قبر میں ہم جائیں گے، ہم دنیا کے اندر ہماری وفات ہو گئی، موت ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم قبر میں گئے، پھر اللہ نے ہمیں قبر میں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ہم نے منکرین کے سوالات کے جواب دیے، اور پھر یہ زندگی جو ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی، عالم برزخ کے اندر، اور پھر ہم اللہ کی طرف قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ تو یہ انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا ہے، جس کو رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی وضاحت اگلے درس قرآن مجید فرقان حمید میں یا اس سے اگلے میں آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ چونکہ ماہ جمادی الثانی جا رہا ہے، اور 2 دن قبل 22 جمادی الثانی، یہ وہ اسلامی تاریخ کے اندر دن ہے جس دن رب کائنات نے ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محب صحابی، سب سے محبوب صحابی، سب سے زیادہ پیارے صحابی، سب سے زیادہ وفادار صحابی، سب سے زیادہ مخلص صحابی، سب سے زیادہ لاڈلے صحابی، یار غار مصطفیٰ، ہم مزار مصطفیٰ، پیکر صدق و وفا، مجسمہ خلوص و وفا، افضل الخلق بعد الانبیاء،
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رحلت مبارکہ کا دن ہے، وصال مبارکہ کا دن ہے، لہٰذا اس مناسبت سے چند ایک گزارشات میں عرض کروں گا۔ دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب سیرت اقدس کو سامنے رکھا جائے اور اس کے اندر جو کمالات ہیں، جو شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، ان کو چنا جائے تو آپ کی وہ ذات اقدس ہے جس کو رب کائنات نے ہمہ جہت فضائل عطا فرمائے، ایک جہت سے نہیں، ایک اعتبار سے نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے خالق کائنات نے آپ کو بے شمار عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازوں کا ذکر فرمایا اور جنت کے دروازوں سے گزرنے والوں کا ذکر فرمایا جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے نمازی گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے روزے دار گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے حاجی گزریں گے، ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے سخی گزرے گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 دروازوں کا ذکر فرمایا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، حضور آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میرے حوالے سے بیان فرمائیں کہ خالق کائنات نے مجھے کس دروازے کے لیے منتخب کیا، میں کون سے دروازے سے جنت میں جاؤں گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اے صدیق، رب نے تجھے وہ عظمت، شان، وہ رفعت عطا فرمائی ہے، جنت کا ہر دروازہ تجھے پکارے گا اور ہر دروازے کی طلب ہوگی کہ صدیق اکبر میرے درمیان سے جنت میں داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ شان، یہ عظمت رب کائنات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ کی دین اسلام کی جو خدمات ہیں اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات ہیں، وہ ایک جہت سے نہیں بلکہ ہمہ جہت آپ کی خدمات ہیں۔ فرمایا ان من امن الناس علیہ، فرمایا اس جہان میں جس نے مجھ پر یعنی دین اسلام پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مجھ پر ایمان لائے، جس نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام کی خدمت کی، بیٹا ادھر توجہ کرو، اور دین اسلام کی خدمت کی، جس نے خدمت کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، سب کا بدلہ دیا۔ جس نے بھی دین پر جو احسان کیا سب کا بدلہ دیا۔ فرمایا ابو بکر کے مجھ پر اور دین اسلام پر احسانات اتنے ہیں کہ رب کائنات ہی خود اپنے فضل سے قیامت کے دن ان کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ رب قیامت کے دن عطا فرمائے گا، میں دنیا کے اندر صدیق اکبر کو ان کا اجر اور صلہ نہیں دوں گا۔ تو یہ شان ہے، یہ عظمت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آپ کی عظمت کے 2 پہلوؤں کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرا توجہ ہے، کتنے پہلوؤں کی طرف؟ 2۔
آپ کی صحبت کا پہلو، آپ کی حضور کی قربت کا پہلو، حضور کی معیت کا پہلو، ہمہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے تیار رہنے کا پہلو، صحبت رسول، قربت رسول کا پہلو. ایک چیز آپ کے یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا. اور دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے دینی غیرت کتنی عطا فرمائی تھی. آج ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اقدس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو دینی غیرت کتنی عطا فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دین کے حوالے سے آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کا دفاع کیا، اور بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کا کیسے آپ نے دفاع کیا. یہ دو اہم پہلو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں خالق کائنات ہمیں سن کے یاد رکھنے اور پھر اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا شرف حاصل ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. سب کی آواز آ جائے سبحان اللہ. آپ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے. اور یہاں پہ اس بات کو مزید آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو رب کائنات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، وہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور ہر نبی کے صحابی تھے، لیکن 1,24,000 انبیاء میں سے کسی بھی نبی کے صحابی کو صحبت میں وہ شان حاصل نہیں، صحابیت میں وہ شان حاصل نہیں جو رب کائنات نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات کی سمجھ آ گئی؟ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کے صحابی بھی ہوئے، لیکن صحابی ہونے میں جو شان رب کائنات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کرام کہ کسی بھی صحابی کو خالق کائنات نے وہ عظمت اور شان نہیں عطا فرمائی. وہ شان کیا ہے اللہ، وہ عظمت کیا ہے؟ آپ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی 4 پشتوں کو رب کائنات نے صحابیت سے نوازا. حضور کے وہ صحابی جن کی 4 پشتیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے والد بھی کیا ہیں؟ سارے بولے ہیں آپ کے والد بھی کیا ہیں؟ صحابی. علماء سے نہیں، یہ احباب آپ جو موجود ہیں آپ کے والد بھی صحابی، اور آپ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتوں کو بھی رب کائنات نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا. آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. تو 4 نسلیں ایسی ہیں جن کو رب کائنات نے صحابیت عطا فرمائی، اور 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. کسی بھی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں. کوئی خود صحابی ہے، کسی کی 2 نسلیں صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، بیٹا صحابی، اور خود اس کے بعد جو ہے نا خود صحابی، پھر ان کے بعد ان کا بیٹا صحابی. 2 پشتیں زیادہ سے زیادہ کسی کی ہوں گی تو 3 ہوں گی، لیکن واحد اس کائنات میں اللہ کریم نے
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ 4 پشتوں کو رب کائنات یہ شرف، یہ عزت اور یہ مقام عطا فرمائی۔ آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی شان والی بات ہے۔ صحابی ہونا، خود صحابی ہونا، صرف یہ خود صحابیت والی شان اسلام کے اندر جتنی بھی شانیں ہیں، نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حاجی ہونا، سخی ہونا اور باقی جتنی بھی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، یہ ساری بڑی عظیم ہے، لیکن ساری عظمتوں سے بڑی عظمت دین اسلام کے اندر وہ ایمان کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام کا ایک لمحہ دیدار کر لینا اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جانا، یہ سب سے بڑی عظمت اور شان والی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی بھی جتنی بھی عظمتیں ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابیت وہ شرف ہے، وہ عظمت ہے کہ اس سے بڑھ کے امتی کے لیے کوئی اور شرف اور مقام نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا شرف امتی کے لیے وہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ ایمان کی حالت سے دیدار کرنا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کو ایک لمحہ دیدار نصیب نہیں ہوا، بلکہ رب کائنات نے لمحہ ہر وقت سفر میں، حضر میں، قیام میں اور اس کے علاوہ جہاد میں جو بھی موقع آیا، رب کائنات نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف عطا فرمایا۔ اور یہ شرف اتنا عظیم ہے، صحبت کا شرف صحابیت اتنا عظیم ہے کہ آج کل جو ہے اس عظمت کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس عظمت کو نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں لا تسبوا اصحابی، تم نے میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہنا، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا صحابی آدھا سا یا سا اللہ کی راہ میں جو یا گندم خرچ کرے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے میرے صحابی کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور وہ ایک آدھا سا یا سا گندم، کھجور یا کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، رب کائنات اپنے فضل اور کرم سے اسے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یہ صحابی کا مقام جس نے ایمان کی حالت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات صحابیت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے دلوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گناہگار ہیں اور 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، پہلی صدی کے نہیں، کون سی صدی کے؟ 15ویں صدی کے مسلمان ہیں اور بہت گناہگار ہیں، لیکن آج بھی آقا کریم علیہ السلام کے دیدار کی طلب اتنی ہے کہ آپ کا دیدار نہ بھی نہ ہو
تو ہم ان گلیوں کی زیارت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلا کرتے. ہم تو ان پتھروں کو بھی دیکھنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں جن پتھروں کو 1500 سال پہلے کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وہ گلیاں، وہ بازار، وہ رستے، وہ آقا کریم علیہ السلام کی مسجد مبارک، وہ حضور کا روضہ مبارک. آج 15ویں صدی میں اگر کسی کو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار مبارک نہیں، آپ کے شہر کا دیدار ہو جائے تو ہم اسے اپنے سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، حضور اسے ہر سال بلا لیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اسے بار بار بلا لیتے ہیں. یہ ہم شرف اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے خاص شان عطا فرمائی ہے. تو صحابی تو وہ صحابی تھے جب چاہتے تھے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، اللہ کے محبوب کا دیدار کرنے لگے. اور جسے ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ ایمان کی حالت میں دیدار نصیب ہوا، اس کا شرف یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ پوری امت اور امت کے سب غوث، کتب، ابدال، سارے امت کے جتنے بھی شرف ہیں اور جتنے بھی گریڈ ہیں اور جتنے بھی درجات ہیں، سب سے بڑے درجے والے سارے مل کے بھی اللہ کے محبوب کے صحابی کی عظمت اور شان کو نہیں پہنچ سکتے. وہ سارا دن عبادت کریں، وہ ساری رات قیام کریں، سارا دن روزے میں رہیں، جہاد کریں، عبادت کریں، لیکن جو شرف، جو مقام ایک نظر آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے سے اللہ عطا فرماتا ہے ایمان کی حالت سے، پھر کسی عبادت کو وہ عظمت، وہ شرف نصیب نہیں ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں کو یہ شرف خود حاصل نہیں، خود بھی حاصل ہے، آپ کے والد کو بھی حاصل تھا اور آپ کے بیٹے کو بھی حاصل تھا، اور رب کائنات نے آپ کے پوتے کو بھی آقا کریم علیہ السلام کا صحابی بنایا ہوا تھا. اور پھر یہ وہ صحابہ نہیں تھے کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہفتے کے بعد ہو، یا ملاقات ہفتے کے بعد ہو، مہینے کے بعد ہو، سال کے بعد ہو، ایسا نہیں تھا. یہ تو وہ تھے جو ہمہ وقت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود رہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے مجھ پر احسان اپنے مال کے ساتھ اور اپنی صحبت کے ساتھ صدیق اکبر نے کی، یہ نہ کسی نے مجھ پر اتنے احسان. فرمایا میں اپنا مال بھی سب سے زیادہ مجھ پر خرچ کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی صحبت بھی، اپنی رفاقت بھی سب سے زیادہ دینے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ. دوسری بات جو اس حوالے سے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک ہے آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پانا اور حضور کی صحبت پانا ان حالات میں جب اللہ کریم نے دین اسلام کو عظمت عطا فرمائی، جب جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے. ایک وہ وقت تھا جس کو ہم مدنی دور کہتے ہیں، اور ایک وقت وہ تھا جو مکی دور تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا اپنے آپ کو قتل کروانے کے مترادف تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پورے مکہ کے مشرکوں کے جتنے بھی سردار تھے ان کی دشمنی مول لینے کے مترادف تھا، جس وقت
دین اسلام ابھی ابتدا میں تھا، کمزور لوگ تھے، کسی کے پاس دولت نہیں تھی، کسی کے پاس مال نہیں تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جب دین اسلام کے لیے کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر اس وقت اپنے مال سے خرچ کر رہے تھے۔ اور جب دین اسلام کے لیے کوئی وقت دینے والا نہیں تھا، جب دشمنیاں سمجھی جاتی تھی، حضور کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، حضور کے ساتھ اس وقت سے کھڑے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ نا ہلکا سا جھگڑا ہو گیا سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر میرے صدیق کو میرے لیے چھوڑ نہیں دیتے؟ جب میرے صدیق سے جھگڑا ہو تو میری نسبت کا خیال کیا کرو، یہ صدیق وہ ہے جس نے مجھے اس وقت اپنے جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی صحبت، اپنی رفاقت سے میری خدمت کی۔ فرمایا تم اس وقت گالیاں دے رہے تھے، لوگ اس وقت گالیاں دے رہے تھے، اور صدیق اکبر میرا محافظ بن کے کھڑا۔ اور وہ دور اس دور میں جب کلمہ پڑھنے پر غلاموں کو مارا جاتا تھا، جو کلمہ پڑھتے تھے کمزور لوگ تھے، غلام تھے، اور جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو مارا جاتا تھا، سختیاں کی جاتی تھی، تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی جیسے صحابی کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت میں جب غلام کلمہ پڑھ رہے تھے، کمزور کلمہ پڑھ رہے تھے، اور مالدار لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، سردار اور بڑے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو بھی خرید کر آقا کریم علیہ السلام کے لیے جو ہے ان کو آزاد کر دیا، دین اسلام کے لیے انہیں آزاد کر دیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ 6 اور غلام صحابوں کو خرید کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرما دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، شان ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی صحبت کے حوالے سے، کہ جتنی صحبت آپ کو ملی ہے اتنی صحبت کسی اور کو نصیب نہیں، اور یہ صحبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا ایک لمحہ پوری امت کے سارے اعمال سے، میرا لفظ سماعت کر رہے ہیں، صحبت کا ایک لمحہ امت کے سارے اعمال سے کیا ہے، باری ہے۔ اور یہ صحبت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ اور بلا اب یہ بات بھی کیا بتانے والی ہے کہ صحبت اس وقت تو میسر تھی، آج بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سے جدا نہیں کیا، آج بھی روضہ اقدس میں حضور کے ساتھ ہی موجود ہے، آج بھی روضہ اقدس میں آپ کی قبر مبارک آقا کریم علیہ السلام کی روضہ مبارک کے ساتھ ہی، اور صرف اتنا نہیں، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہماری صحبت کا یہ عالم ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میرے دائیں سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلے اٹھیں گے، میرے بائیں میرے عمر سب سے پہلے اٹھیں گے، اور فرمایا میں نے ایک ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق کو پکڑا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوگا، اس طرح اس انداز میں ہم میدان محشر کی طرف تشریف لے آئیں گے۔ اتنی صحبت کسے نصیب ہو سکتی، وہ کسے یہ جو ہے نا شرف مل سکتا۔ آپ کی صحبت کے حوالے سے میں بات تو 2 کرنا چاہتا، مجھے لگتا ہے ایک بھی بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کی صحبت کے حوالے سے یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے تقریباً کتنے صحابہ ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ حضور کے صحابہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، علامہ افضل صاحب بھی بولے ہیں، باقی تو کسی کی آواز نہیں، بیٹا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔
باقی آپ کتنے صحابہ حضور کے؟ جتنی انبیاء کی تعداد ہے اس تعداد میں حضور کے صحابہ بھی. اور اللہ کریم نے حضور کے ہر صحابی کو ہر نبی کا نور عطا فرمایا، کسی نہ کسی نبی کا نور عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 حضور کے صحابہ ہیں. کسی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں کیا. لفظ صحابی کسی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں بولا گیا. صرف ایک واحد ذات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کو رب نے اپنے محبوب کا صحابی کہہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد کیا ہے. باقی سب کی عظمت شان براء برا ہے. وہ تو ہدایت کے ستارے ہیں، ہم تو ان کی گرتے راہ تک نہیں پہنچ سکتے. جو شان، جو عظمت، جو مقام رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا. اور جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر پڑھی اسی کے اندر ذکر ہمارا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے. اللہ اکبر. ذرا قرآن مجید فرقان حمید کا انداز دیکھیے. فرمایا دو ہیں اور ان میں سے پہلے اللہ کے محبوب ہیں اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ذرا اس جو ہے نا کیفیت کو سمجھے تو صحیح. اس جو ہے نا جو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، ہم اس کی طرف ذرا متوجہ تو ہوں اور اس کیفیت کو جو ہے نا اس ماحول کو سمجھنے کی طرف آئیں کہ ایک آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور رب کائنات دونوں کا ذکر اپنے قرآن میں فرما رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. اور یہاں پہ مسئلہ خلافت بھی حل ہو جاتا ہے کہ فرمایا دو میں سے ثانی، جو حضور کے وہ ثانی جن کو رب نے ثانی کہا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں یہ بہت بڑی بات میں نے کی ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں، چونکہ آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آج کل جو ہے اشہد ان جو ہے نا محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ اور خلیفۃہ بلا فصل. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی خلیفہ نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق بھی خلیفہ نہیں ہے، سیدنا عثمان غنی بھی خلیفہ نہیں ہے. حضور کے جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ایسے نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے پہلے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق حضور کے دوسرے، سارے بولے حضور کے دوسرے، اور سیدنا عثمان غنی حضور کے تیسرے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے چوتھے خلیفہ. پہلے تین خلفاء غاصب نہیں تھے. یہ جو کہتے ہیں نا حضرت علی جو پہلے خلیفہ اذان میں کہتے ہیں، یہ معذلہ کہتے ہیں یہ جو پہلے تین خلیفہ تھے یہ غاصب تھے، انہوں نے غصب کی ہوئی تھی خلافت، قبضہ کیا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا ثانی کہا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں پہ تھے؟ غار میں. اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کس کو کہا؟ لصاحبہ، اپنے صحابی کو کہا. جب حضور نے اپنے صحابی کو کہا، اپنے ساتھی کو کہا، اپنے صاحب کو کہا، اپنے رفیق کو کہا، اپنے ہم سفر کو کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے غم نہ کر، پریشان نہ ہو. کافر چھت پہ موجود ہے،
کافر بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہے، لیکن غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس رب نے ہمیں مکہ سے نکال کر غار ثور تک جو رب لے کے آیا ہے، وہ غار ثور سے ہمیں مدینہ منورہ بھی پہنچا۔ لا تحزن ان اللہ، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت کا یہ مقام حاصل کہ ایک معیت میں رب کی ذات ہے، دوسرا معیت میں اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اور تیسرا معیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ذرا اس کیفیت کو بھی جو ہے نا اپنے سامنے لے کے آئے، فرمایا ان اللہ معنا، اے صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس معیت میں رب ہے، رب کا رسول ہے، اور اے صدیق تیسرا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، وہ صحابیت ہے کہ جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی کہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق صحابی نہیں تھے، مسلمان ہونا تو علیحدہ بات ہے نا، صحابی نہیں تھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا منکر ہوتا ہے، کیونکہ حضور اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا صحابی قرآن میں کہا ہے، اور جو آپ کی صحابیت کا منکر ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہوتا ہے۔ باقی بھی صحابہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن آپ کی صحابیت وہ ہے جس پہ نص قطعی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی صحبت کے حوالے سے بے شمار اہم چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اور اشارہ دے کے میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، بلکہ بات کو ادھر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اور آپ کے قرب کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ اگر کبھی ایسا موقع ہوتا کہ آقا کریم علیہ السلام کوئی بات کہنا چاہتے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہ ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار نہیں فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر آئیں گے تو تب میں ان کو بات میں شامل کروں، ایسا انتظار نہیں فرماتے تھے، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق کی عدم موجودگی میں بھی آقا کریم علیہ السلام ان کو اپنی بات میں شامل فرما دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں جو ہے میں سویا، ابو بکر سوئے، عمر سوئے، میں کھڑا ہوا، ابو بکر کھڑا ہوا، عمر کھڑا۔ اس انداز سے رب کائنات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی صحبت اور حضور کا قرب اور معیت اور رفاقت عطا فرمائی۔ میں تو کافی چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا، پہلی بات پہ ہی تقریباً کافی وقت ہو گیا، اسی پر اپنی بات کو پھر کبھی موقع ملا تو جو اصل بات جو میں فی زمانہ ماحول کے اعتبار سے کرنا چاہتا تھا وہ غیرت ایمانی کی بات تھی، جلدی سے اشارہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ نے دین کے معاملے میں، حضور کے ادب کے معاملے میں، حضور کی محبت کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا پہلا یار، اور میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جن پر کمپرومائز نہیں، ہم نے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا، تم نے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا، تم نے حضور کے ادب پہ کمپرومائز نہیں کرنا، حضور کی ناموس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ تم نے ہر وقت حضور کا دفاع کرنا، تم نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، تم نے حضور کی ناموس کا دفاع کرنا ہے، تم نے حضور کے دین کا دفاع کرنا ہے، اور تمہارے اندر غیرت ایمانی جو ہے وہ ہر وقت موجود رہنی چاہیے، اور اس پر بے شمار آیاتیں
بجنات ہے، وقت ہوتا تو ضرور میں اس پہ عرض کرتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو شرف قبولی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف کو بلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ مولا کریم تیرے فضل اور توفیق سے آج کے اس ختم 11ویں شریف میں حاضر ہوں۔ اے رب ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرما۔ اول تا آخر جو بھی کلمات و طیبات پڑھیں گے ان کے اجر و ثواب کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ کل انبیاء کرام، آپ کی ساری امت مرحومہ، بالخصوص 22 جمادی الثانی کی نسبت سے مولا کریم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء کو پیش کرتے ہیں۔ شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب کریم حضور کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہم سب کو آپ کے محبین میں شامل فرما، آپ کے متبعین میں شامل فرما، آپ کے غلاموں اور خدام میں شامل فرما، آپ کے متوسلین میں شامل فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل اور کرم سے اپنے پیارے محبوب پاک صدقہ و توسل سے اس ادارے کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرما، سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد و علی آلہ وسلم۔